عدنان، آپ نے ابھی فیصل آباد کی بات کی، چونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیصل آباد کے، تو میں آپ کے 2 شعر سنانا چاہ رہا ہوں ان سب کو کہ پرانے گھر کو بہت پرانا بنا رہا ہوں، پرانے گھر کو بہت پرانا بنا رہا ہوں، پرانے گھر کو بہت پرانا بنا رہا ہوں، میں ان دنوں ایک نیا زمانہ بنا رہا ہوں، اور بنا چکا ہوں میں خالی کاغذ پہ سبز اشجار، اور اب پرندوں کو چہچہانا سکھا رہا، اور اب پرندوں کو چہچہانا بنا چکا ہوں میں خالی کاغذ پہ سبز اشجار، بنا چکا ہوں میں خالی کاغذ پہ سبز اشجار، اور اب پرندوں کو چہچہانا سکھا رہا۔ اور اسی طرح یہاں کے مقصود وفا کے 2 شعر سناتا ہوں کہ یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، ریت پر چلتا ہوں میں دریا کا پتہ چلتا ہے، ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے، اور گھر میں ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے مجھے اپنی برباد تمنا کا پتہ چلتا ہے۔ انجم سلیمی کا بھی ایک شعر سن لیجئے۔ عمر کی ساری تھکن لاد کے میں گھر جاتا ہوں، عمر کی ساری تھکن لاد کے میں گھر جاتا ہوں، اور رات بستر پہ میں سوتا نہیں مر جاتا ہوں، عمر کی ساری تھکن لاد کے میں گھر جاتا ہوں، اور رات بستر پہ میں سوتا نہیں مر جاتا ہوں۔ اور تنویر سپرا کی تو آپ کو غزل یاد ہونی چاہیے کہ دن بھر تو بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں، رات کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں، اور شام کو سپرا مل مالک ساری خوشبو لے جاتا ہے، لوہے کی میں ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں۔ اور ایک ہمارے اور میں شاعر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جھانکے ہیں ہمارے، چونکہ یہی علاقہ ہے، اور کل ان کی وفات ہوئی ہے، صفدر سلیم سیال، تو بہت عمدہ شاعر ہیں، اور آپ نے اکثر ان کا وہ شعر تو بہت مشہور ہوا تھا کہ جو ایک کتے نے، کیا ہے شعر وہ، ایک کتے نے بھاگتے ہوئے کتے سے کہا کہ بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ تو ان کی ایک غزل کے 2-3 شعر اور سنا دوں آپ کو کہ یہ تو سچ ہے میرے اندر ایک خلا سا رہ گیا، اس بھری دنیا میں لیکن وہ بھی تنہا رہ گیا، مجھ کو چنوایا گیا تھا برف کی دیوار میں، میرے سینے میں تھا سورج میں سلگتا رہ گیا، اور عمر بھر اس بے وفا کی اپنی آنکھیں نم رہیں، جیسے ان آنکھوں کے پیچھے میرا چہرہ رہ گیا۔ کشور آپا، آپ کی تربیت جس ماحول میں ہوئی، جن بڑے لوگوں میں ہوئی، ان کی امیجری بہت مختلف تھی۔ میں فیض صاحب کی ایک نظم کا ایک ٹکڑا 2 شعر ہیں، 2 مصرے ہیں چھوٹے چھوٹے، امیجری کے حوالے کے طور پہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا دور تھا کہ سو رہی ہے گھنے درختوں پر چاندنی کی تھکی ہوئی آواز، یہ ایک نظم کا حصہ ہے جی۔ اور آپ جب یہاں آئیں اس سطح پہ کہ آپ کو دنیا نے بھی پہچانا، آپ کے اپنے ساتھیوں نے بھی آپ کو عزت دی، اور آپ اب کشور ناہید سے زیادہ کشور آپا جانی جاتی ہیں، تو آپ نے کون سی نسل کو پروڈیوس کیا، کون سی ایسی آگے یہ روشن شمع آگے دی کہ جو آپ سمجھیں کہ یہ میں نے ان کی تربیت کی اور میں ان کو دیکھتی ہوں فیوچر میں؟ اس کی مثال تو میں یہ دیتی ہوں کہ پچھلے سال میری کتاب فرینچ میں ترجمہ ہوئی تھی، نظمیں، اور یونیورسٹی کی لڑکیوں نے اور ٹیچرز نے مل کے کی تھی۔ اس سال اب 2-3 دن بعد جا رہی ہوں اٹلی، اٹیلین لینگویج میں انہوں نے میری نظمیں ترجمہ کی ہیں، تو میں نے انہیں پوچھا
کہ آپ کو ایسی کون سی خاص بات نظر آئی میری نظموں میں کہ آپ ترجمہ کرنے پہ مجبور ہوئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں، امریکہ میں بھی یہی کہا گیا، ہمارے ملک میں عورتیں حق مانگتی نہیں، نکلی نہیں حق مانگنے کو. آپ حق مانگنے کے لیے نکلیں اور آپ نے معاشرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی. یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ زندگی صرف یہ نہیں کہ آپ رو کے گزار لو یا ہنس کے ایسے گزارو کہ آپ یہ بتاتے رہو کہ سوئمنگ پول میں مغرب کی عورت ہوتی ہے. مغرب کی عورت تو صبح 7 بجے گھر سے نکلتی ہے اور شام کو 7 بجے آ کے سیدھی باورچی خانے چلی جاتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے کی عورت بھی آج جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ باتیں جو آپ نے لکھی ہیں اپنی نوجوان نسل کو سکھانا چاہتے ہیں، اور میں بھی اپنی نوجوان نسل کو ہمیشہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں عشق بھی کرو، زندگی میں گفتگو بھی کرو، مکالمہ بھی کرو. ہماری لڑکیوں کو تو لڑکوں سے مکالمہ کرنے نہیں دیا جاتا. پنجاب کی یونیورسٹی میں کس طرح لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. انسان کو انسان رہنے دو، اس کے احساسات کو سمجھو، توجہ اس بات پہ دو کہ ہم کون سی لغت اپنے بچوں کے لیے آگے بنا رہے ہیں یا چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب تک ہمارے پاس مکالمہ، محبت، امن یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس وقت بہت شکریہ آپا. آپ کی باتیں، ڈاکٹر نجیب جمال کی باتیں نئے شعری رجحانات اور شعری مزاج کا پتہ دیتی ہیں. اور ایک شعری مزاج جو اس شہر کا بن رہا ہے، جو آپ کا شکر گزار ہے، اصغر ندیم سید کا شکر گزار ہے، ہم تو انہیں پیار سے شاہ جی کہتے ہیں، اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر کہ پاکستان میں کوئی دوسرا ایسا شہر نہیں ہے جہاں 10 بجے ہال پیک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ادب کے لیے. یہاں کوئی اسٹیج ڈرامہ نہیں ہو رہا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس شہر کی شناخت وہ نہیں ہے جو ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے. اس شہر کی شناخت یہ ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں پورے فیصل آباد کی طرف سے، پورے ریجن کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائیں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمریں دے اور اگلے سال بھی آپ آئیں، اس سے اگلے سال بھی آئیں. بہت شکریہ.